ہم یہ کر رہے تھے کہ حدیث نبی بھی ہے کہ ہم جو اپنے بارہ کو امام کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے جو متفق علیہ نبی نے شاہ فرمایا تھا، اور میں شاید جملہ آدھا کہوں گا آدھا آپ ادا کر دیں گے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، یہ روایت وہ ہے کہ جو مختلف الفاظ کے ذریعے ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تمام عالم اسلام اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ نبی اکرم نے اس مفہوم کا جملہ ادا کیا تھا۔ بعض جگہوں پر جملے کچھ اور بھی ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ وکفر، جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ صرف جاہلیت کی موت نہیں، جاہلیت کا مطلب کہ کفر کی موت ہے۔ کہیں پر جملہ یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اور اس کی گردن پر اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہیں ہوتی وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ صحیح ہے، اتنی مستند حدیث ہے۔ اب اس کے استناد کے اوپر ایک چھوٹی سی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ امام کیوں ہر زمانے کے اندر کہا گیا کہ ضروری ہے، اور امام کا اقرار ہر زمانے کے لوگ نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر جب انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا جس طریقے سے امام حسین نے کیا، بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، بیعت ان سے زبردستی لے لی گئی، یزید واصل جہنم ہوا، بعد میں مروانیوں کی حکومت شروع کا عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف بصرے کا اور کوفے کا اور ان اسلامی علاقوں کا حاکم اور گورنر بن گیا۔ اور جب اس کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں عبداللہ بن عمر کا نام بھی مشہور تھا، بہت بڑا نام ہے، اور جب اتنے بڑے کے بڑے بیٹے ہیں تو پھر نام بھی اسی حساب سے بڑا ہے۔ اور پھر آپ یہ محسوس کریں کہ سن و سال کے اندر بھی کتنے بڑے ہوں گے۔ دیکھیں یزید کا زمانہ گزر گیا، یزید کے زمانے کے اندر یہ خود حسین ابن علی کی عمر کے، پھر امام حسین کی تو شہادت ہوگی، اس کی زندگی تو چل رہی ہے، پھر آپ مزید 10 سال لگا لیجیے، 15 سال لگا دیجیے، 20 سال لگا دیجیے، کتنا یہ ضعیف ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اور یا تو یہ ہماری بیعت کرے یا ہم اسے قتل کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رات کی تاریکی میں جگہ تلاش کرتے ہوئے کہ حجاج کا خیمہ کہاں پر لگا ہوا ہے، خود حجاج کے خیمے میں پہنچے اور شرافت سے داخل ہونے کے بعد کہنے لگے، اے حجاج ابن یوسف، مجھے اچانک رسول کی ایک حدیث یاد آئی، اس لیے میں تیرے پاس آیا۔ کہ اچھا سناؤ، وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہ پھر یہ بتا تیرے زمانے کے امام کون ہیں؟ کہا آپ ہی تو۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے اپنے پیر کو آگے بڑھایا، کیا کر لے بیعت، جان بچا لے اپنی۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا عبداللہ بن عمر کے آنے سے کہ امامت اور خلافت کے اندر سن و سال نہیں دیکھا جاتا، ورنہ عبداللہ بوڑھے ہیں، حجاج جوان ہیں۔ یہاں سمجھ میں آ گیا کہ خلافت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں بوڑھا اور جوان نہیں دیکھا جاتا۔ جب علی جوان تھے اور بہت سے بوڑھے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی اپنے پیر کو آگے کیا، عبداللہ بن عمر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے، میں ہاتھ آپ کا طلب کر رہا ہوں تاکہ بیعت کو بھی آپ نے پیر کیوں آگے بڑھا دیا۔ سنیے گا روایت کا آخری جملہ پیش کرنے آ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، یہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، تو نے مذاق کا آغاز کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ لیکن اس واقعے کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کو یاد تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا۔ اب سمجھ میں آیا ہم اپنے اماموں کو امام کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے یہی 12 وہ ہیں جو ہمارے نزدیک امام بھی ہیں، یہی 12 وہ ہیں جو ہمارے مولا بھی ہیں، یہی ولی بھی ہیں، یہی نقیب بھی ہیں، یہی رجل بھی ہیں، یہی قیم بھی ہیں۔ آپ الفاظ کو بھی تبدیل کر لیں، ذات وہی رہے گی، ذات وہی رہے گی، یہی ہمارے سب کچھ ہے۔